بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں ایبٹ آباد سے شمشیر خان صاحب نے یہ خط لکھا ہے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں میں طلاق کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک طرف مناسب رشتے نہیں مل رہے اور دوسری طرف جو گھر آباد ہیں ان میں ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ جناب شمشیر خان صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ آگاہی ہے اور نہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ سب کا سب جہالت اور جاہلیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے یہ دو لفظ جو استعمال کیے، ایک جہالت، اس کا مطلب ہوتا ہے ناواقفیت، بندے کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور وہ نادانی میں ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی بعض اوقات انسان نظر انداز کر دیتا ہے یا اس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کام کو یوں نہیں کرنا چاہیے، یا فلاں بات، فلاں حرکت، فلاں کام وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ محض اپنی ضد، انا، ہردرمی، غلط رسم و رواج، معاشرے کا دباؤ، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ یہ کام کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ دونوں، جہالت اور جاہلیت، یہ ہمارا سب سے بڑا مرض ہے اور یہ بہت بڑا سبب ہے خرابیوں کے وجود کا اور خرابیوں کو عام کرنے کا۔ اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو تازہ کر لینی چاہیے کہ جب ہم رشتے تلاش کرتے ہیں تو رشتے تلاش کرتے وقت کئی مہینے اور ایک طویل مدت محض اس میں لگ جاتی ہے کہ جس سے رشتہ بنایا جائے وہ امیر زادہ ہونا چاہیے، بڑے خاندان کا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو دنیاوی اعتبار سے انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، بس انہی خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رشتوں کی تلاش کی جاتی ہے۔ نہ اس کا کردار دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ اس کے اخلاق دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ اس کا اچھا اور شریف ہونا یہ بنیاد بنتی ہے۔ یہ کوئی 9ویں 10ویں نمبر پہ جا کے اس کا ذکر ہوتا ہے یا اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بنیادی جو توجہ ہوتی ہے وہ محض اس کے ظاہر کی طرف، شکل و صورت اچھی ہو، مال و دولت زیادہ ہو، اچھا کماتا ہو، چاہے حرام کا کماتا ہو، اور جب اس بنیاد پر شادی کر لی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اثرات کچھ ہی دیر کے بعد نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے رسول کا احترام نہیں کرتا اور اس کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتا، وہ پھر انسانوں کی باتوں کا کیا خیال رکھے گا؟ اس لیے جیسے ہی ان کے درمیان میں کسی معمولی سی بات پر اختلاف ہوا تو اللہ اور اس کے رسول کی وہ بات کہ تم درگزر کیا کرو، معاف کیا کرو، اپنے دل میں غصہ نہ پالا کرو، حسد مت کیا کرو، کینہ مت رکھا کرو، غیبت مت کیا کرو، چغلیاں مت کیا کرو، اور دوسروں کی بے حرمتی مت کیا کرو، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، کسی کو کمتر نہ سمجھا کرو۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کی ہیں، لیکن جو شخص جاہل ہے یا محض مال و دولت کی بنیاد پر جسے چنا گیا ہے اور وہ بنیادی اخلاقی تعلیمات بھی نہیں جانتا یا اس کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ یقیناً کبھی حسد کی بنیاد پر، کبھی غصے کی بنیاد پر، کبھی انانیت کی بنیاد پر، کبھی دیگر کمزوریوں کی وجہ سے وہ فوری طور پر علیحدگی کا راستہ اختیار کر لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کی طرف سے بھی، یعنی خواتین کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی یہ عمل مسلسل بڑھ رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹالرنس، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، اور معاملات کو تسلی سے دیکھ کر، سوچ سمجھ کر، مشورہ کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں بس انسان بھول جاتا ہے، اور معاشرے کے دیگر افراد بھی، خاندان کے اندر سے اور باہر سے دیگر افراد بھی ان معاملات کو سلجھانے کے بجائے وہ مزید اس جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، اور جو کام کل بگڑنا تھا اسے آج ہی بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں معمولی سی سرزنش سے بات سنبھل سکتی تھی یا تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کے کسی کو سمجھایا جا سکتا تھا یا پیار سے سمجھایا جا سکتا تھا، اس کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فوراً ہی معمولی سی بات پر طلاق دے دو،
اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے، کان بھرے جاتے ہیں، اور انسان کو ایسا غصہ دلایا جاتا ہے کہ بالآخر وہ غصہ اس کی عقل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ غصہ جو ہے وہ آگ ہے، اور آگ انسانی شعور کو بھسم کر دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے چھین لیتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ دوسرا ہے جہالت۔ جہالت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں علماء دین بھی یہ نہیں بات سمجھاتے، اور تعلیمی اداروں میں، اسکول کالجز میں نصاب کا نہ حصہ ہے نہ تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال بن جائے تو پھر اس کو کیسے پورا کرنا چاہیے، اس کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا طریقہ متعین کیا گیا ہے، اس بات کو بھی نہیں سمجھایا جاتا۔ اس بات کو جان لیا جائے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں یہ تعلیم دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، انہیں ایک دوسرے کا ساتھی بن کے رہنا چاہیے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور مہربانی کے جذبے پیدا کر رکھے ہیں۔ محبت کی بنیاد پر رشتے مضبوط ہوتے ہیں، مہربانی کی وجہ سے رشتے قائم رہتے ہیں۔ اگر محبت نہیں ہے تو مہربانی کام کر جائے گی۔ تو ان چیزوں کو، ان جذبوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے رشتوں کو نبھانے کی کوشش جہاں نہیں ہوتی تو وہاں بس جلدی سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر بغیر کسی سوچے سمجھے اور پلاننگ کے اور مشورے کے بس ایک ہی دفعہ کہ تمہیں میں نے 3 طلاقیں دے دی، طلاق دے جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم تو یہ مسلسل کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، ہر ذریعے سے اس تعلیم کو عام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اول تو شادی کے موقع پر ہی اچھے افراد کو تلاش کیا جائے، جو بااخلاق ہوں، جو شریعت کے معاملات سے واقف ہوں، جو زندگی کے معاملات کو چلانے کا باقاعدہ خیال بھی رکھتے ہوں اور ان کے پاس علم بھی ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کبھی ناچاکی پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے میاں بیوی کو خود اسے سنبھالنا چاہیے، اور اپنے کمرے سے باہر اس بات کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ پھر اگر وہ نکل ہی آئی ہے تو گھر کے اندر ہی، گھر کی 4 دیواری میں ہی اسے رکھ کر اس کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر پھر بھی بات نہیں بنی تو دونوں خاندانوں یعنی لڑکے اور لڑکی کے خاندانوں کی طرف سے کچھ ایسے سمجھدار لوگ شامل ہوں کہ وہ ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اس تیسرے مرحلے کے بعد بھی اگر بات نہیں بن رہی تو بس 1 طلاق دے دی جائے، اور 1 طلاق کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کر لی جائے، اور اس حالت میں بھی اپنی بیوی کو جسے طلاق دی گئی ہے اپنے گھر میں ہی رکھا جائے، اور ایک مناسب جو عدت کی مدت ہے اس عدت کی مدت تک اسے باہر نہ نکالا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پہلی طلاق دینے کے بعد دونوں کو عقل دے، شعور واپس آ جائے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ معاملات کو سدھار لیں گے، اور اگر پھر بھی معاملات نہیں سدھر سکتے تو دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس عدت کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخود ان کے درمیان میں طلاق قائم ہو جائے گی، اور بیوی الگ ہو جائے گی، میاں الگ ہو جائیں گے، اور ایک خاص وقت کے گزرنے کے بعد جب دونوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے، خاص طور پر خاتون کو، کہ اب کسی بھی طرح کا امکان نہیں ہے کہ اب شادی واپس ہو جائے گی اور اس دوران کسی بچے کی ولادت کی بھی کوئی امید باقی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، اور پہلے میاں کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ پہلے میاں کے پاس بہت سارا وقت تھا، اور طلاق دینے کے بعد بھی عدت کے دوران کا یہ پورا وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اگر وہ معاملات کو سدھارنا چاہتا، سنبھالنا چاہتا تو سنبھال سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا، تو اب اس خاتون کو آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی شادی کر لے اور اپنا گھر بسا لے۔ تو اس وجہ سے یہ جو جہالت ہے اور جاہلیت ہے، اس کی وجہ سے ہی ہمارے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو حل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔